السلام علیکم دوستو، سنی دنیا کے مسلمانوں کا 80% حصہ ہیں، جبکہ اہل تشیع کی کل آبادی 10 سے 15% ہے۔ پاکستان کی تقریباً 20% آبادی کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی نظر آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان بہت سے اختلافات ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان دونوں جماعتوں میں اختلافات کا ذکر کریں گے جو صدیوں سے ان کے درمیان چلے آ رہے ہیں۔ نمبر 1، ماتم۔ شیعہ لوگوں کو تمام مسلمانوں سے الگ کرنے والا عمل ماتم ہے جو یہ محرم کے دنوں میں کرتے ہیں۔ ان کے مطابق کربلا کے میدان میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا، اسی غم میں شیعہ ماتم کرتے ہیں۔ نمبر 2، کلمہ۔ شیعہ کا کلمہ بھی سنی کلمہ سے مختلف ہے۔ شیعہ کے کلمے میں آخری حصے پر سنی اور دیگر فرقے اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ شیعوں کے مطابق حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلا فاصلہ خلیفہ ہیں، جبکہ اہل سنت کے مطابق حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، جن کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت ملی۔ نمبر 3، قرآن۔ کیا سنی اور شیعہ دونوں جماعتوں کا قرآن ایک ہے؟ اس کا جواب ہاں بھی ہے اور نہ بھی، کیونکہ دونوں جماعتوں کے قرآن عربی میں تو بالکل سیم ہیں، جبکہ ان کے ترجموں اور تشریحات میں بہت فرق موجود ہے۔ نمبر 4، نماز۔ سنی فرقے سے تعلق رکھنے والے احادیث کی روشنی میں دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات بھی دن میں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اپنی بعض نمازیں ملا لیتے ہیں اور دن میں صرف 3 بار ہی ادائیگی کرتے ہیں۔ نمبر 5، تراویح۔ سنی جماعت رمضان کے دوران روزانہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتی ہے، جبکہ شیعہ حضرات نماز تراویح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایجاد کردہ ایک بدعت خیال کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت خلاف ہیں، اس لیے ان کے ہاں نماز تراویح پڑھنے کا کوئی رواج نہیں۔ نمبر 6، طلاق۔ دونوں جماعتوں میں طلاق کا طریقہ بھی کافی الگ ہے۔ سنی جماعت کے مطابق اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دے تو ان کی طلاق ہو جاتی ہے، جبکہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ طلاق کے لیے 2 گواہان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اہل تشیع ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ نمبر 7، صحابہ کرام۔ اہل تشیع فرقے میں بعض صحابہ کو برا بھلا کہنے کا رواج بھی رہا ہے، اس کے برعکس سنی حضرات تمام صحابہ کا یکساں طور پر احترام کرتے ہیں۔ نمبر 8، حضرت امام مہدی۔ دونوں فرقے قیامت میں حضرت امام مہدی کے ظہور پر یقین رکھتے ہیں، مگر شیعہ حضرات کے مطابق حضرت امام مہدی ان کے 12ویں امام ہیں جو کہ پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ کسی غار میں پوشیدہ ہیں اور قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، جبکہ سنی حضرات کے مطابق حضرت امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے اور انہوں نے ابھی پیدا ہو کر دنیا کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔